جھوٹ بولنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کچھ بھی کر سکتا ہے پر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا اتنا آسان ہے، اتنا نارمل ہے کہ اکثر جھوٹ بولنے کی جیسے عادت ہو جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول گیا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کے پرسنالٹی پہ نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسلام جو ہے نا، یہ سچے کا دین ہے۔ سچ وہی ہے جو صادق کی زبان سے نکلے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا، اور پھر جب انہوں نے یہ بولا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو جو آس پاس والے تھے جنہوں نے ایمان لایا، انہوں نے یہی بولا کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہے، تو ہم نے بھی مان لیا کہ اللہ ہے۔ کیونکہ سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ نہیں ہوتا، سچا انسان ہوتا ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹا انسان ہوتا ہے۔ سچا آدمی جو ہے نا، اصل میں وہ اسلام تلاش کر رہا ہے کہ اسلام کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ سچ ہے۔ اس دفعہ سیمینار پہ نا ڈاکٹر شہریار آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا پیارا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں میں ینگ تھا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ میرے سامنے آئے اور مجھ سے پوچھا کہ شہریار نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں میں اس وقت ینگ تھا، کدھر نمازیں پڑھتا تھا، شرارتی سا تھا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا جی۔ تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ جھوٹ بھی بولتے ہو؟ تو بڑے پیار سے سمجھایا کہ نماز پڑھا کرو اور سچ بولا کرو، یعنی کہ خالی نماز کافی نہیں ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو نماز پوری کرتا ہے، مومن وہ ہے جو نماز بھی پوری کرتا ہے اور وعدہ بھی پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو سچ ہے نا، میرے نزدیک سب سے بڑا خیر سچ ہے اور سب سے بڑا شر جھوٹ ہے۔ تو آپ 40 دن تک سچ بولیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے چینج آتا ہے۔ اس دن مجھ سے ایک شخص ملنے آئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو بھی مل رہا ہے نا، وہ مجھ سے مل کے نا بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا ہے، تو بڑا بدل گیا ہے، تیری باتوں میں بڑی بڑی جو ہے نا خیر نظر آتی ہے۔ تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں صرف اب سچ بولتا ہوں۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں صرف سچ بولوں گا۔ تو یہ جو سچ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے، اور ہم اگر سچ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، سچائی کا سفر شروع کر دیں، خود سچے ہو جائیں، تو ہر طرف ہمیں سچائی نظر آئے گی، خیر نظر آئے گی۔ بڑا پیارا فکرہ حضرت کا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں؟ تو جواب دیا تم خود سچے ہو جاؤ، سچا خود تمہارے پاس آئے گا۔ بالکل۔ یعنی کہ سچائی کیا ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں۔ اگر ہم دونوں سچ بول رہے ہیں اور ہم نے اپنی لائف سے جھوٹ کو مائنس کر دیا۔ ہاں، ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو، اس میں یہ ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرنا جان بچانے کے لیے نا۔ تو یہاں پہ اگر کسی نے آپ کو سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا واقعی مجھے ایسی ایسی باتیں بولی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہاں بول دیں گے اور وہاں لڑائی بڑھ جائے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بولی تھی، تاکہ دونوں کی صلح ہو جائے۔ ایک جھوٹ جس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک جھوٹ جو لازمی بولا کرو وہ یہ ہے کہ بیوی کی جھوٹی تعریف ضرور کیا کرو۔ سچی تو کرنی ہے، جھوٹی بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ اس زندگی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تم جس زندگی کو عذاب کہہ رہے ہو نا، تو یہ وہ تمہارا ہم سفر بھی اس عذاب میں مبتلا ہے، تو یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی تعریف کر دو نا، گھر آ کے بول دیا کرو کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ اب جیسے مرضی بدلی ہے، لیکن بولو اتنے اچھے انداز سے کہ وہ خوش ہو جائے۔